اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق جو ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. یہ کوئی عام معمولی شخصیت نہیں ہے. بالکل. آپ جاری رکھیں پلیز. تو یعنی خدا کو میں نے ظاہر ہوتا دیکھا، یعنی خدا کو میں نے آدمی کی شکل میں دیکھا، کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ ایک آدمی ساری رات اس سے کچھ وہ برکت بھی دیکھے جاتے ہیں. ہاں. اس کو عام آدمی برکت اس طرح کی برکت کو دے نہیں سکتا نا. بلکہ اس کا نام بدل دیتے ہیں کہ آئندہ سے تمہارا نام یعقوب نہیں ہوگا تو تم اسرائیل کہلاؤ گے. اور یہ خدا کا نام دیا ہوا ہے. بالکل. کیوں اس کی وجہ یہ دیتے ہیں ان کو ذرا گالیاں دیتے ہیں، اور وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا اور زندہ رہا، اور وہ خدا ان کو اسرائیل کہہ رہا ہے. جی جاری رکھیں. ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام سچ کا سفر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ ہماری سیریز دیکھ رہے ہیں ابطال الوہیت مسیح بردر جروم کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں بھائی. تھینک یو. آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا، اور ہم نے وہ سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں، جو احمدی جماعت خاص طور پر جو باہر مقیم ہیں، اور یہاں پر بھی پاکستان میں بھی جہاں کہیں بھی وہ ہو، مسیحوں کو اسپیشلی روک کر ان سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں یا مناظرے منعقد کیے جاتے ہیں، اور انجیل میں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسیحوں کو کلام مقدس اپنی پاک کتاب پڑھنا نہیں آتا، یا انہیں پڑھنا آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ جو ڈی کنسٹرکشنزم ہے یا فلسفہ تحلیل ہے، یہ ایک خاصہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار بلکہ بہت مرتبہ آپ کو ذاکر نائک بھی استعمال کرتے نظر آتے ہیں. ان کے استاد محترم جو تھے دیدار صاحب، وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے، اور آج بھی احمدی جماعت بلکہ دوسرے مسلمان بہن بھائی جو مناظرانہ طبیعت رکھتے ہیں ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتے ہیں. حالانکہ جتنی بھی الہامی کتب ہیں وہ متفق ہیں، جو ایمان کی قوت ہے، جو بنیاد ہے، اس پر متفق ہیں، اور جہاں کہیں مبالغہ یا کہیں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ کتابوں کو پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے، یا جو ایماندار ہوتے ہیں ان سے پوچھنے سے دور ہو جاتی ہے. کچھ سوال رہ گئے تھے ہمارے پچھلی قسط میں، اور اس سلسلے میں وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں مولانا نور الدین مرحوم صاحب. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو فرزند کا لفظ ہے اس میں اس کو استعمال کرنے سے مسیح کے لیے جو استعمال ہوتا ہے خدا کے بیٹے، ان کے جو بھی تراکیب استعمال ہوئی ہیں انجیل مقدس میں وہ ٹھیک طور پر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اور انہوں نے اس طرح کی باتیں رکھی ہیں جن پر ہم نے آج غور و غوص کرنا ہے. تو جروم بھائی، آپ کو ویلکم کرنے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سوال آپ کے رکھنے لگا ہوں. مجسم کے معنی بیٹے کے نہیں ہو سکتے، اور پھر وہ بہت سی جو آیات ہیں ان کو سامنے لا کے رکھتے ہیں جس میں عام آدمیوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، عام مسیحوں کے لیے کہا جاتا ہے. جیسے حضرت یوحنا کا پہلا خط ہے 4 باب اس کی 7ویں آیت میں اس طرح کا ذکر ہے، اور پھر آگے بھی پہلا خط اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت، پھر اس طرح بہت سارے حوالہ جات ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دوسرے بیٹے ہو سکتے ہیں تو پھر مسیح جو ہے اس کو ہم الوہی ذات یا وہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ آپ استعمال کرتے ہیں مجسم ہوئے تو وہ خدا کے بیٹے. آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ سہیل، دیکھیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ہم کبھی بھی بیٹا ہونے کو ڈیوائن نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے سر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائن، ہم بنیادی طور پر بائبل یہ ایکسپلین کر رہی ہے، مسیح جو مطلب ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے لیے حضرت یوحنا نے کیا کہا؟ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خود خدا تھا، پھر یہ کلمہ انسان بنا بنیادی طور پر. اب وہ انسان بننے کا جو عمل ہے اس کو بیٹا اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ وہ خدا کی ذات کا حصہ تھا، خدا کو عزیز تھا، خدا کا محبوب تھا. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ازل سے جو لوگوس تھا، جس کو ہم الوگوس کہہ رہے ہیں، ڈیوائن انٹیلیجنس کہہ رہے ہیں جس کو ہم، ٹھیک ہے صاحب، وہ انسان کی شکل میں جب زمین پر آیا اس نے بدل لیا جو بھی پروسیس، مطلب آپ دیکھیں گے، مطلب بائبل میں بتایا گیا کہ یہ ہوا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا ایک ہی معنوں میں استعمال، بیٹا تو مختلف معنوں میں استعمال ہوا، ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، بے شمار معنوں میں استعمال ہوا ہے. جینیٹک بیٹا بھی ہے، میٹافوریکل بیٹا بھی ہے، بہت سے معنوں میں استعمال ہوا. مگر بیٹا ہونے کی وجہ سے ڈیوائن نہیں ہے، ڈیوائن ہونے کی وجہ سے بیٹا ہے، ٹھیک ہے، ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں.
تو سہیل ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب خدا کا ظہور جو ہے وہ مختلف اشکال میں ہوا ہے، ٹھیک ہے صاحب. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا ظاہر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے صاحب، خدا ظاہر ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ پیدائش 32 باب دیکھیں، ٹھیک ہے، 32 باب دیکھیں تو اس میں 22 سے لے کے 30 آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت یعقوب کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہے اور وہ ساری رات بھر لڑتا رہتا ہے اور بحیثیت آدمی ہی لڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ زیر نہیں کر پاتا ہے حضرت یعقوب کو. پھر وہ اپنے الہی پاورز استعمال کرتا ہے، الہی پاورز استعمال کرتا ہے، پھر وہ یعقوب کو زیر کر لیتا ہے. اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت اسحاق جو ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے. یہ کوئی عام معمولی شخصیت نہیں ہے. آپ جاری رکھیں پلیز. تو جب وہ انہیں زیر کر لیتا ہے تو اس کے بعد آگے گفتگو ان کی ہوتی رہتی ہے. تو جو آخر میں لفظ استعمال کیے ہیں حضرت یعقوب نے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ لفظ یہ ہیں کہ میں نے خدا کو دیکھا اور زندہ رہا. ٹھیک ہے صاحب، یعنی خدا کو میں نے ظاہر ہوتا دیکھا، یعنی خدا کو میں نے آدمی کی شکل میں دیکھا، کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ ایک آدمی ساری رات اس سے کچھ برکت بھی دیکھے جاتے ہیں. اس کو عام آدمی برکت اس طرح کی برکت کو دے نہیں سکتا نا، بلکہ اس کا نام بدل دیتے ہیں کہ آئندہ سے تمہارا نام یعقوب نہیں ہوگا، تم اسرائیل کہلاؤ گے. اور یہ خدا کا نام دیا ہوا. بالکل، کیوں اس کی وجہ یہ دیتے ہیں، ان کو ذرا گالیاں دیتے ہیں، اور وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا اور زندہ رہا، اور وہ خدا ان کو اسرائیل کہہ رہا ہے. جی جاری رکھیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت یعقوب یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب میں نے وہ شکل نہیں دیکھی ہے خدا کی جو حضرت موسیٰ نے ڈیمانڈ کی تھی دیکھنے کے لیے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ خدا کے ریئل سیلف کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کی تھی. اس وقت خدا نے کہا تھا کہ یہ تیرے بس کا نہیں. یہاں وہ چیز نہیں ہے، یہاں ایک آدمی نظر آ رہا ہے. آخر آدمی کو حضرت یعقوب کو کیا ضرورت پڑ گئی یہ کہنے کی کہ میں نے خدا کو دیکھا اور زندہ رہا؟ اس واقعے سے بالکل جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ خیر وہ واقعہ تو بعد میں آ رہا ہے، مگر یہ کہ انسان کے بس کا نہیں ہے کہ وہ خدا کو دیکھ لے. ایک تو یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائن ذات کا ظہور ہوتا ہے. یہ بات مطلب آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں نا کہ وہ لکھا ہے کہ شام کے وقت خدا جو ہے ان کے ساتھ چہل قدمی کیا کرتا تھا. یہ وجود تو اسرائیلی اس میں ہے، ڈاکٹرینز میں. جی پھر یہ کہ جناب ابراہیم کے پاس جو ہیں وہ جب 3 فرشتے آتے ہیں تو ان کی گفتگو اور ان کا اختیار کچھ عجیب ہے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم ان کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ فرشتے کو جائز نہیں ہے، اور پھر نبی، اور اتنا بڑا نبی. کیونکہ جب آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھتے ہیں تو ایک شاگرد جو ہیں وہ فرشتے کو جھک کر سجدہ کرنے لگتے ہیں تو فرشتہ انہیں روک دیتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں تو فرشتہ انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح خدمت گزار ہوں، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے، صرف خدا کو جائز ہے. سجدہ صرف خدا کو جائز ہے. اور مسیح کے لیے بھی جان. حضرت ابراہیم نے جب ایسا کیا تو کیوں نہیں روکا گیا؟ فرشتوں کو چاہیے تھا روکنا. ان کا اختیار بھی عجیب ہے. آپ گفتگو دیکھیں ان کی، کہنے کہ میں سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے جا رہا ہوں. یہ میں ابراہیم کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں خدا کے حکم سے یہ کرنے آیا ہوں، نہیں میں یہ کرنے جا رہا ہوں. فرشتے کو اختیار نہیں ایسی بات کرنے کا کہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں، یہ رائٹ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے سر. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو آپ کو فزیکل وہ نظر آ رہی ہے، جو ہے مطلب ظہور جو ہے فزیکل نظر آ رہا ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پیشن گوئیوں میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. اب یسایہ کا جو آپ پڑھ لیتے ہیں، یسایہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو یسایہ میں ہم 9 باب 6 آیت کو دیکھتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا غور کریں گے کہ کہا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ. اور یہ ڈیفینیٹلی مسیح کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ اہل اسرائیل بھی مانتے ہیں، کرسچنز بھی مانتے ہیں، اور جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی مان لیتے. اچھا ٹھیک. حضرت یسایہ نبی کی معرفت صحیفہ، اس کا 9واں باب، اس کی 6 آیت. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہ ٹائٹلز بڑے عجیب ہیں. یہ ٹائٹلز خدا کے علاوہ کسی کو نہیں دیے جا سکتے. ابدیت کا باپ، فادر آف ایٹرنٹی، بھائی یہ کس طرح کا لفظ ہے؟
یہ نہ تو فرشتے کو دیا جا سکتا ہے، نہ نبی کو دیا جا سکتا ہے، نہ کسی انسان کو دیا جا سکتا ہے. کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا. پھر یہ خدائے قادر، بھائی خدائے قادر تو اس صرف خدا ہوتا ہے نا. یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، بیٹا دیا جانے والا ہے، اس کا نام خدائے قادر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور بخشا، پہلے بھی ہم نے کہا کرسمس کے پروگرام پہ کہ جو بخشے جانے کا جو عمل ہے وہ اس کو پہلے سے موجود ہونا چاہیے، اور تولد جو ہے وہ تجسم کی بات ہے. آپ بھی جاری رکھیں اس بات. تو یعنی یہ ٹائٹلز عجیب ہیں، بہت بڑے ٹائٹل. یہ ٹائٹل انسان کو جائز ہی نہیں ہے دینا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا، حضرت اس سے پہلے ان کی گفتگو ہے کماری حاملہ ہوگی. حضرت آدم اتنا عرصہ زندہ رہے، ان کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں. تو آپ خود سوچیں کہ یہ جو 700 سال مسیح سے پہلے کتاب لکھی جا رہی ہے، جس میں مسیح کے آنے کا ذکر ہے، اس سے پہلی آیات میں یہ ہے کہ ایک کماری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے. یہ ان کا اسمی نام ہے، ایمینوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. تو آپ دیکھیے کہ انکارنیشن کا تصور تو آلریڈی موجود تھا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب انکارنیشن کا تصور موجود نہیں تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ زیادتی ہے. ٹھیک. اور میں اس میں جو لفظ دیکھ رہا تھا، جو گریک، اس میں مونوگنیز یگانا بیٹا جو ہے، اور اس کے معنی جو گریک میں نکلتے ہیں وہ فطرت میں شریک ہونا. اور فطرت میں مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، صرف خالق ہی شریک ہوتا ہے، اسی کی فطرت ہوتی. اور مثال کے لیے یہ دی گئی کہ جیسے اگر جو انہوں نے کوشش کی ہم عام انسانوں کو مسیح کے قد کے مطابق جو ہے اس کی ذات سے بالکل مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. تو جو مصنف ہیں انہوں نے بتایا، جن کی میں بک پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا روشنی بلب سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. بہت سے بلب ہوتے ہیں لیکن بلب کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، اس کی سورس کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جب ہم سورج سے بات کرتے ہیں تو سورج کی اپنی فطرت سے اس کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ اس کی فطرت کی عکاس ہیں. تو اسی طرح جو خدا سے نکلتا ہے وہ خدا کا اس کا عکس ہے، مطلب وہ مسیح جو ہے وہ خدا سے نکلا ہے. تو آپ اس کو مکمل طور پر ہمارے ساتھ ان کی مطابقت پیدا نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری طرح مخلوق ہیں. وہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ لکھا تھا گفتگو کا، وہ یہ کہ خدا کا کلام جب ایماندار میں بستا ہے تو پھر وہ خدا کا بیٹا بنتا ہے. لیکن ہم مسیح کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر خدا کا کلام بسا، کیونکہ ان کے لیے آپ نے اسے پہلے کہا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خود خدا تھا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جروم بھائی. چوتھا سوال ہے وہ مولانا مرحوم جو ہیں نور الدین صاحب، وہ فرماتے ہیں مختلف انبیاء جو اکرام ہیں وہ قدیم سے کلام مقدس میں سے وہ حوالہ جات پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں انبیاء اکرام مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون نے لکڑی کو سانپ بنا دیا اور وہ خدا کے بیٹے بلکہ پہلوٹھے بھی کہلائے. استثناء 24 باب ہے پہلی آیت، اور پھر 32 باب اس کی 19ویں آیت. جب یہ لوگ باوجود اپنے معجزوں کے مجسم خدا نہیں کہلائے جبکہ انہیں بھی خدا کے بیٹے کہا گیا، تو مسیح کیوں کر خدا کے بیٹے یا مجسم خدا مانے جائیں؟ ویسے تو پریویسلی ہم نے ان سوالوں میں کلیئر کر دیا کہ ہم بیٹا اور تجسم ایک ہی چیز نہیں سمجھ رہے، دیکھیے الگ الگ چیزیں ہیں. سیکنڈلی یہ کہ چونکہ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور باقی بھی سارے جتنے حضرات ہیں یہ سن لیں، جو سن رہے ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ معجزات دلیل نہیں ہیں خدا ہونے کی، معجزات دلیل نہیں ہیں ایمن نبی ہونے کی. فرعون کے جادوگروں نے بھی یہ کام کیا، چونکہ یہ دلیل نہیں ہے، معجزات دلیل نہیں ہے نا، کبھی بھی اس کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا ہم نے. ہاں ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر خدا انسان بن کے آئے گا تو معجزات کرے گا، وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور شاید وہ اس کے لیے اپنی ذات کے لیے معجزے نہ ہو، ہاں ہمارے لیے معجزات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے لیے تو سب کچھ پاسبل ہے، ہمارے لیے وہ پاسبلٹی نہیں ہوتی. ہم اس کو معجزہ کیا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہو جو ہمیں بعد میں وہ سمجھائے کہ بھائی میں نے ایسے کیا ہے، ٹھیک ہے سر. تو خدا اس چیز سے ظاہر نہیں کرتا کہ میں خدا ہوں. خدا اپنے اقوال اور اپنے اعمال کے ذریعے ظاہر اپنے صفات سے ظاہر کر کے، جیسے گناہ معاف کر دینا. کرائسٹ نے اپنے اعمال اور اپنے اقوال، یعنی اپنے اقوال کو عمل کی شکل دے کر اس کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہ صاحب اگر میں نے یہ کہا تو میں نے یہ کر کے بھی دکھایا، اس نے ثبوت بھی پیش کیا. ثبوت پیش کرنے کے بعد کہا کہ اب یہ دلیل دے دی ہے میں نے، اب تم کس جگہ کھڑے ہو، اب مجھے خدا مانتے ہو نہیں مانتے ہو. ایسے تو خدا اس طرح سے منواتا ہے کہ میں خدا ہوں، یہ منواتا ہے کہ میں ہوں جو ہوں، ٹھیک ہے سر.
بہت خوبصورت بات. اور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جرم بھائی, کیونکہ پھر ہمارے پاس وقت کم رہ جاتا. جناب مسیح کے مردوں کو زندہ کرنے کے جو خاص واقعات ہیں, اور ہم حضرت لازر کا بھی واقعہ ان کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حقیقی طور پر نہیں بلکہ استعارہ کے طور پر استعمال ہوئے, اس لیے یہ جناب مسیح کی الوہیت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں. کہ کچھ پوائنٹس تھے اس میں جو وہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. ان کے نزدیک مردے کا زندہ ہو جانا انجیل کے مطابق مافوق الفطرت بات معلوم نہیں ہوتی, اور پھر وہ اس کو ثبوت دینے کے لیے لوکا کی معرفت انجیل کے 10ویں باب کی 27ویں آیت کا حوالہ دیتے ہیں, جہاں وہ مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان, ساری طاقت اور ساری عقل سے, اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھیں. اور جواب اس میں وہ یہ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو استعارہ اس لیے کیونکہ وہ وہاں پر استعمال ہوا, یہی کر تو جیتا رہے گا. اس کو انہوں نے پوائنٹ بنایا. اور پھر لوکا 15 باب اس کی 23ویں آیت میں مصرف بیٹے کی واپسی جہاں ہم نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے مردہ تھا اور یہ زندہ ہوا, یعنی ہو گیا تھا. یہ ساری اس طرح کی باتیں. تو استعارے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا صاحب, ہم کبھی بھی اس سے انکار نہیں کرتے کہ بائبل میں استعارے کی زبان استعمال ہوئی ہے. اب یہ مصرف بیٹی کی بات لے لیں آپ, کوئی گدھا بھی دیکھ کر کہہ سکتا ہے بھائی وہ فزیکلی مرا نہیں ہے, ٹھیک ہے صاحب. تو سمجھ میں آ رہی کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مردہ تھا اور زندہ ہو گیا, تو پیچھے کہانی بتا رہی ہے کہ فزیکلی اس کی ڈیتھ ہوئی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کو استعارے میں ہی لیں گے. پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ ایسے کھڑے. آپ ہر جگہ استعارہ فٹ نہیں کر سکتے, اور ہر جگہ آپ جو ہے وہ حقیقت فٹ نہیں کر سکتے. مرزا صاحب سے مردے زندہ ہو نہیں سکتے تھے نا, اس لیے سب چیز جاری رکھے. تو ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں مجازی ہیں, کچھ چیزیں حقیقی ہیں. ان کو آپ کو کانٹیکسٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ حقیقی ہیں یا مجازی. جہاں تک مردہ زندہ کرنے کی بات ہے, تو مردے زندہ کیے یا نہیں کیے, یہ ہم تھوڑا سا مطلب ہم جان 11 چیپٹر ہم پڑھیں گے, اور اس میں دیکھیں گے وہ ایک کیونکہ بہت سارے مردے زندہ کیے ہیں, ہم ساروں کو تو ظاہر ہے کہ اس پروگرام کے اس میں نہیں لا سکتے, مگر ہم ایک صرف جگہ دیکھتے ہیں جہاں مسیح نے ایک مردے کو زندہ کیا 4 دن کے بعد. بالکل. حضرت یوحنا کی معرفت انجیل, ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم نے اس کے اوپر استعارہ فٹ کرنا ہے, یہ مجازی ہے, حقیقی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہے, یہ مزے کی بات ہونے لگی ہے. حضرت یوحنا کی معرفت انجیل اس کا 11واں باب, اور اس کو ہم اس کی پہلی آیت سے پڑھنے آ رہے ہیں. مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیتانیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا. یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے. اسی کا بھائی لازر بیمار تھا, پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ آئے خداوند دیکھ, جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے. یسوع نے سن کر کہا, یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے, تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. اور یسوع مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا. پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا. پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا, آؤ پھر یہودیہ کو چلیں. شاگردوں نے اس سے کہا, اے ربی, ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے. یسوع نے جواب دیا, کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکے وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے, لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے, کیونکہ اس میں روشنی نہیں. اس نے یہ باتیں کہیں, اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے, ٹھیک, لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں. ٹھیک. یہی پرابلم مولوی صاحب کو ہے, چونکہ مجازی بات ہو رہی ہے. اور آگے آپ کرائسٹ کا جواب سنیے. بس شاگردوں نے اس سے کہا, اے خداوند, اگر یہ سو گیا ہے تو بچ جائے گا. یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا, مگر وہ سمجھے کہ آرام کی, نیند کی بابت کہا. تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا ہے, اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا, تاکہ تم ایمان لاؤ, لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں. بس توما, جسے توام کہتے ہیں, اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں. بس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے. بیتانیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا, اور بہت سے یہودی مرتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے. بس مرتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی, لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی. مرتھا نے یسوع سے کہا, خدا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا, تیرا بھائی جی اٹھے گا. مرتھا نے اس سے کہا, میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. یسوع نے اس سے کہا, قیامت اور زندگی تو میں ہوں.
جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا ہے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جگہ تھا جب مرتھا اس سے ملی تھی۔ پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اسے تسلی دے رہے تھے یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی تھی۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے اس سے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا خداوند چل کر دیکھ لے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے، پس یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ آدمی نہ مرتا؟ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتھا نے اس سے کہا اے خداوند اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آ کے اٹھا کر کہا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تم نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا اسے کھول کر جانے دو۔ میں سوچ رہا تھا کہ پہلے اوپر سے شروع کریں گے، مگر چونکہ باقی کی آخری بات ہمیں یاد رہ جائے گی تو وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مردہ 4 دن کا قبر میں دفن ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ معاملہ مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے، روحانی طور پر مردہ ہے، تو صرف 4 دن سے روحانی طور پر مردہ ہے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اور بھائی چلیں ٹھیک ہے مردہ ہے، اگر مان لیا روحانی طور پر بھی مردہ ہے، کس روحانی طور پہ مردے کے اندر سے بو آتی ہے؟ بلکہ وہ تو بہت زیادہ خوشبو لگا کے گھومتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اگر آدمی روحانی طور پر مردہ ہے تو آپ اسے بدرو نکالتے ہیں، آپ تو پورے کا پورا مردہ نکال رہے ہیں، تو یہ تو مشکل میں پڑ جائے گی نا بات۔ مارتھا اور مریم جو ہیں وہ دونوں بہنیں ہیں، کیریکٹر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر؟ وہ لیونگ بینگز ہیں تو یہ کیریکٹرز نہیں ہیں، مجاز اس میں فٹ نہیں کر سکتے آپ۔ ٹھیک ہے صاحب؟ پھر دوسرا یہ کہ لازر جو ہے، پھر وہ لوگ جو مسیح کو سنسار کرنا چاہ رہے تھے وہ یہی دیکھنے آئے تھے کہ یہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ تو صاحب یہ روحانی طور پہ مردہ کیسے فٹ کریں گے آپ اس کے اندر؟ مشکل ہو جائے گی نا۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر شاگردوں نے جب کہا کہ وہ مجازی گفتگو ہے جب مسیح نے کہا کہ ہمارا دوست جو ہے وہ سو گیا ہے، یہ مجازی گفتگو ہے۔ پتہ چل رہا ہے مجازی کون سی ہے، حقیقی کون سی ہے۔ جب ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا، سب بات جو ہے وہ سونے کی شاید ہو رہی ہے، تو پھر تو وہ جاگ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مسیح نے جب دیکھا کہ یہ سمجھ نہیں رہے، پھر آپ نے بڑے واضح طور پر کہا، صاف لفظ استعمال، بالکل واضح طور پر اور صاف الفاظ میں کہا کہ ہمارا دوست لازر مر گیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ تو اس میں آپ مجاز کیسے فٹ کریں گے بھائی؟ آپ اس طرح فٹ نہیں کر سکتے، اس کے اندر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی زیادتی نہ کریں کہ سارے کے سارے مردے، ہاں ٹھیک ہے بالکل ایسا ہے، مسلم بیٹے میں آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ میرا بیٹا مر گیا تھا دوبارہ زندہ ہوا، جہاں مجاز ہے وہاں مجاز فٹ کریں آپ، اس سے انکار نہیں ہے ہمیں، مگر زیادتی نہ کریں۔ جہاں واقعہ ہے اس کو آپ واقعہ ہی سمجھیں۔ ٹھیک ہے صاحب؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اگر وقت ہمارے پاس ہوتا تو ہم پورے چیپٹر کو بہت الیبوریٹ کرتے، اور ہم کیونکہ اس میں جگہ کا ذکر ہے، اس میں یہودیوں کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ سارے یہودی اس کو دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ اور تھوڑا سا اگر آگے آپ چیپٹر میں چلتے ہیں تو بہت سے یہودی اس بات پر ایمان لے آئے۔ آگے چلتے ہیں چیپٹر میں تو پتہ چلتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں اس پر ایمان لے آئے، مگر کچھ نے جا کر فریسیوں اور مطلب ان سے کہا بھڑکایا، بھیا یہ جو ہے یہ تو آدمی جو ہے وہ پتہ نہیں کرشمے دکھا رہا ہے، بہت مشکل کر دے گا یہ تو بھیا روح
اگر روحانی طور پر مردہ تھا تو اس کو ویریفائی کیسے کریں گے اسی وقت؟ وہ تو اس وقت آپ ویریفائی کریں گے نا مردے کو کہ بھیا یہ روحانی طور پر مردہ تھا، اب یہ ہو گیا ٹھیک، تو اچھے کام کر رہے ہیں، تو اچھے کام کرنے کے لیے وقت چاہیے نا. جو میں ایک بات اور اس کے ساتھ پھر سلسلے کو ختم کرتے ہیں پر جب کبھی اس طرح کا یہودی سسٹم کے اندر کبھی بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد ان پر لازم ہے کہ وہ جا کے قربانی دے. ہمیں وہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے جا کے جیسے مسیح بھیجتے ہیں کوڑیوں کو جائیں اور کاہنوں کو دکھائیں، ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ حقیقی طور پر مردہ تھا اور وہ زندہ ہوا تھا. اس کے جواب میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پھر یہودی جو اکابرین تھے، جو قوت والے لوگ تھے، فریسی تھے، وہ اس طاق میں لگ گئے کہ مسیح کو قتل کرنے کا انتظام کیا جائے کیونکہ پورا قوم بنی اسرائیل ان پر ایمان لانا چاہتی تھی کہ وہی مسیح. روحانی طور پر آپ کسی کو زندہ کریں گے تو لوگ آپ کے پیچھے نہیں لگ جائیں گے بھائی، کوئی قتل کرنے کے پیچھے نہیں لگ جائیں گے. آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے. جو میں وقت ختم ہو چلا ہے، تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.